یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے بلکہ ہمارے دیش بھارت کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد اتنی زیادہ پرانی ہے کہ جس کا شاید آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ 629 عیسوی میں یہ مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تھی، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ظاہری طور پر 632 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ کیرل میں موجود بھارت دیش کی یہ پہلی مسجد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی، اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ مسجد کسی مسلمان نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ یہ مسجد تو ایک ہندو راجا کے آدیش سے بنائی گئی تھی۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو بنوانے والا ہندو راجا آخر تھا کون، اور اس نے یہ مسجد کو کیوں بنوایا تھا؟ ان سبھی سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبھی حضرات سے ایک گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب ہمیں جاننے کے لیے آج سے لگ بھگ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ لمبا لمبا سفر طے کر کے عرب کے شہر مدینہ پہنچ رہے تھے، اور مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی دور میں ہمارے بھارت دیش کے ساؤتھ کی ایریا میں، یعنی آج جہاں پر کیرلا موجود ہے، یہاں پر چیرامن پیرومل نام کے ایک راجا کا راج ہوا کرتا تھا، جو لوگوں کی نظروں میں بہت ہوشیار اور بہادر مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اتہاس کار لکھتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت راجا چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کے باہر گھوم رہے تھے۔ ایک دم سے راجا چیرامن پیرومل کی نظر آسمان پہ موجود اس چاند پر پڑی، جو اچانک سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، یعنی چاند بیچ میں سے آدھا آدھا ہو گیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل اس کرشمے کو اپنی حیرت بھری نگاہ سے ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر دو ٹکڑے ہوا چاند آپس میں مل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر راجا چیرامن پیرومل کے ہوش اڑ گئے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ چمتکار کیسے ہو سکتا ہے۔ راجا چیرامن پیرومل نے اپنے دل کو بار بار یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ شاید ان کی آنکھوں کا ایک دھوکا تھا، لیکن ان کے دل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کا دھوکا نہیں بلکہ یہ سچ تھا۔ راجا چیرامن پیرومل کی پوری رات ہی بس یہی سوچتے ہوئے گزر گئی تھی کہ آخر ایسا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگلے دن راجا چیرامن پیرومل جیسے ہی اپنے راج دربار میں پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے سبھی جوتشوں اور بدوانوں کو بلانے کا آدیش جاری کر دیا، اور انہوں نے سبھی بدوانوں کے سامنے اپنی رات والی اس گھٹنا کا ذکر کر دیا جو ان کے ساتھ ہو چکی تھی، اور ان سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ رات میں نے جو دیکھا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن سبھی بدوان اور جوتش مل کر بھی راجا چیرامن پیرومل کی اس کہانی کا جواب نہ ڈھونڈ سکے، اور راجا چیرامن پیرومل کی یہی بے چینی پہلے کی طرح ہی برقرار رہی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب کے تاجر یعنی عرب کے ویاپاری بھارت میں اسلام دھرم کے آنے سے بھی بہت پہلے سے آیا کرتے تھے۔ پوری دنیا کی طرح عرب کے لوگ بھی بھارت آ کر بھارت کے قیمتی اور مشہور مسالوں کو خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے، اور اپنے عرب میں جا کر ان مسالوں کو اور زیادہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے۔ لہٰذا جن دنوں راجا چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے، انہی دنوں عرب کا ایک بڑا قافلہ مالابار کے تٹ پر پہنچا، اور پورا قافلہ ہی بھارت کے بیاپار کے لیے آیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل نے دستور کے مطابق ان سبھی عرب کے آنے والے لوگوں کی دعوت کی۔ جب یہ سارے لوگ راجا چیرامن پیرومل کے محل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو راجا چیرامن نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس رات کی گھٹنا کا ذکر کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طرح سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر ان سبھی عرب کے لوگوں نے راجا چیرامن پیرومل کو بتایا کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے، اور یہ کرشمہ ہمارے ملک میں رہنے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ہے۔ عرب ویاپاریوں کا یہ جواب سن کر اب راجا چیرامن پیرومل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اب راجا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس انسان سے ملنا چاہیں گے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ راجا نے اپنا سارا راج چھوڑ دیا اور اپنے ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا اور خود ان عرب تاجر یعنی ویاپاریوں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیے۔ عرب پہنچ کر راجا کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ راجا نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے جو ان کے من میں پیدا ہو رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر اور ان کے سارے جواب سن کر راجا کے من کو شانتی ملی اور انہوں نے فوراً اسلام کو دھرم قبول کر لیا۔ اسلام دھرم اپنانے کے بعد راجا چیرامن پیرومل کچھ وقت تو عرب میں ہی رہے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھارت میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تو انہوں نے بھارت واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ بھارت واپس آتے وقت انہیں راجا چیرامن پیرومل کے ساتھ ملک بن دینار کے علاوہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی کئی صحابی موجود تھے۔ یہ سبھی لوگ اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ جلد ہی مالابار کے تٹ پر ان کی کشتیاں پہنچ جائیں گی، لیکن اتہاسکار لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے راجا چیرامن پیرومل راستے میں ہی بیمار ہو گئے تھے۔ راجا کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ کبھی دوبارہ واپس بھارت نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا اور اسے کوڈ ملور کے راجا کی طرف روانہ کر دیا۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ شاید اب میں بھارت دیش کبھی نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے سبھی دوست یعنی ملک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی جو بھارت دیش پہنچنے والے ہیں، تو ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، ان کی جو بھی ضرورت ہو اسے میری ضرورت سمجھنا اور اس ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ دوستو، راجا تو راستے میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن ملک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی بھارت دیش پہنچ چکے تھے۔ کوٹ مالور کے راجا نے بھی خط میں لکھی ہوئی باتوں کے مطابق ملک بن دینار کی ہر طرح سے مدد کی، اور یہی وہ راجا تھا جس نے بھارت کی پہلی مسجد بنانے کا آدیش جاری کیا تھا، جس مسجد کو ملک بن دینار کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور اس مسجد کو نام دیا گیا تھا شیرامن جامع مسجد، اور خوش قسمتی سے آج بھی اس مسجد کا یہی نام ہے، یعنی اس مسجد کا نام بھی بھارت کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہ پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔